انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم سامعین مکرم، موت و حیات کے اس نظام میں زندگی اور موت کے اس کھیل میں زندگی اور موت کے اس مختصر دورانیے میں 4 دن کی اس زندگی میں بہت سے لوگوں سے انسان کا واسطہ اور پالا پڑتا ہے، اچھے بھی برے بھی بھلے بھی۔ بہت سے رنگ ہیں اس دنیا کے، مگر قدر کرنے والے، اہمیت دینے والے، عزت دینے والے اور یاد رکھنے والے ہمیشہ دلوں میں زندہ رہا کرتے ہیں۔ کوئی جتنا بھی اچھا ہو، جتنی بھی عزت اور احترام دینے والا ہو، ہمارے معاشرے میں کہنے والا یہ کہتا ہے فلاں شخص بڑا اچھا ہے، کوئی بھی جاتا ہے نا بڑی دید کرتا ہے، اس کو جانے کی بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ تو پھولے نہیں سماتا کہ فلاں میرے گھر میں آیا ہے۔ بٹھانے کا انداز، مہمان نوازی کا انداز، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ دنیا میں کوئی جتنی بھی قدر کرتا ہو، نیکی کی وہ قدر جو کرتا ہے عرش والا رحمان کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ آج کی اس ملاقات میں ہم دیکھیں گے میرا رب کتنا بڑا قدردان ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایک مثالیں اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اور اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ میرا رب نیکی کی اس اہمیت کو سمجھنے کی اور اللہ کی جانب سے میری اور آپ کی جو قدردانی ہوا کرتی ہے اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ بدلے میں اس فکر کے ساتھ ہم زندگی کے زاویوں کو درست کریں، ہم زندگی کے رخ کو بدلیں کہ ہماری فکر ہو اللہ راضی ہو جائے، ہماری فکر ہو آخرت سنور جائے۔ میرا رب کتنا بڑا قدردان ہے۔ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن یہ نیکی کا کرنا بھی تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ہاں، ارادہ اس کا پکا ہے، ارادہ اس کا سچا ہے۔ میرا رب اتنی قدر کرنے والا ہے، ابھی اس کے دل کا ارادہ ہوتا ہے، ثواب اللہ پہلے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے رب کی قدر کا اندازہ کیجیے۔ سنن نسائی 1787 نمبر، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه۔ دن بھر جس نے مزدوری کرنی ہو، دن بھر جس نے محنت اور مشقت بھرا کام کرنا ہو، وہ نیت کرے کہ میں پڑھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن دن بھر کی تھکاوٹ آڑے آ جاتی ہے، فغلبت عیناہ، تھکاوٹ تھی، آنکھ کھلی نہیں، لیکن نیت پوری تھی، دل لگا ہے محنت کرتے ہوئے، مشقت کرتے ہوئے، سوچ اور ارادے کی بات ہے۔ ایک وہ ہے جو دن بھر کا تھکا ہوا ہے،
ایک وہ ہے جو دن بھر بھی فارغ ہی رہتا ہے، رات بھی سوتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اللہ ذل جلال کی ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ارادہ پکا تھا لیکن نیند کا غلبہ، تہجد پڑھ نہیں سکا۔ میرے نبی کی زبان کیا کہتی ہے؟ کتب لہ ما نوى۔ اللہ ذل جلال اس کے دل کے ارادے کو دیکھتے ہیں، تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نیکی کے ارادے کی میرا رب اتنی قدر کرتا ہے، یہ ساری رات سویا رہتا ہے، اس کی نیند کے ایک ایک لمحے کو اللہ صدقہ بنا کے لکھ لیا کرتے ہیں۔ اللہ ذل جلال کتنے بڑے قدردان ہیں۔ جامع ترمذی 1653 نمبر، سیدنا سہل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آج دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا قدر کرنے والا کتنی کو بڑی قدر کرے گا، لیکن یہ میرا رب ہے۔ ایک بندہ دل ہی دل میں خواہش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ارادہ پکا ہے، نیت اس کی پکی ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ اے اللہ موت دینا، شہادت کی موت دینا۔ دعا کیا کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے نا، اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک۔ اے اللہ موت دینا، مدینہ طیبہ میں موت دینا، موت دینا شہادت کی موت دینا۔ شہادت کی موت کا اللہ ذل جلال سے سوال کرنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ ارادہ پکا ہے، نیت پکی ہے، جب موقع ملے گا ہاتھ میں وقت اعلان کرے گا، پھر کچھ بھی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال بھی قربان، اولاد بھی قربان، میری جد جان بھی قربان۔ یہ ارادہ پکا ہے، نیت پکی ہے۔ اللہ ذل جلال اس ارادے کو دیکھتے ہیں۔ میرے رب کی قدردانی کا انداز دیکھیے، من سأل اللہ الشہادۃ من قبلہ صادقا، من قلبہ صادقا، دل سے اللہ سے سوال کرتا ہے۔ بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشہ، اس کو موت تو اپنے گھر میں چارپائی بستر پہ آتی ہے، دل کا خوبصورت ارادہ ہے۔ میرے رب کی قدرگانی یہ ہے، اللہ ذل جلال اسے شہداء جیسی منزلوں اور عظمتوں سے نواز دیا کرتے ہیں۔ کوئی چل کے آئے تو صحیح، نیک ارادے کے ساتھ، نیکی کی راہ میں جب کوئی چلنے لگتا ہے، میرے رب کی رحمتیں کس طرح اس کو ڈھانپ لیا کرتی ہیں۔ اللہ کتنا بڑا قدردان ہے۔ آپ اکثر سنا کرتے ہیں صحیح بخاری 3470 نمبر، صحیح ابن حبان 611 نمبر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجل قتل 99 انسانا، غلطیاں جتنی بھی ہوں، گناہ جتنے بھی ہوں، صرف ایک کام کر لیجئے، اللہ کی جانب لوٹ آئیے، گھبرائیے نہیں، اور ان گناہوں کو ذہن میں لا کے اور اللہ کی بغاوت میں آگے اور آگے بڑھائیے، رک جائیے اور لوٹیے اللہ ذل جلال کی جانب۔ کتنا بڑا گنہگار تھا، 99 آدمی قتل کر دیے، 99 بندے قتل کر دیے۔ تو اللہ کی توفیق ہے نا، کب دل کی دنیا بدلے اور کب اللہ کی جانب انسان لوٹنے لگے۔ یہ دنیا ہے جہاں دروازے بند ہو جاتے ہیں، میرے رب کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ موت کی گرگراہٹ سے پہلے جو لوٹ آئے
اللہ ذوالجلال کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیا کرتی ہے. خیال آیا 99 بندے تو نے مار دیے، تیرا کیا بنے گا؟ نکلا، وقت کے ایک عالم سے سوال کیا، بھائی 99 بندے مار دیے میں نے، توبہ کرنا چاہتا ہوں. اب توبہ کرنا چاہتا ہے؟ 99 بندے تو نے مار دیے. غصے میں آیا، اس کو بھی ختم کر دیا. 100 بندے کا قاتل پھر نکلا، کسی عالم کی تلاش میں پہنچا. 100 بندے مار بیٹھے، توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہا بندے تو نے مار دیے، لیکن اللہ اور تیری توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ وہ رحم کرنے پہ آئے تو جتنا مرضی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، بس لوٹنا صدقے دل سے ہونا چاہیے، بناوٹی نہیں ہونا چاہیے، دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے. دل سے لوٹو اللہ ذوالجلال کی جانب. میرے رب کی رحمتیں، وہ تو قدردان ہی بڑا ہے. اتحاد و قضا و قضا، فلاں جگہ پہ جاؤ، نیک لوگوں کی بستی ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جانا، اللہ رحم فرمائے. نکلا، آدھا راستہ ہی گزرا تھا، اتاہ الموت، پیغام اجل آ جاتا ہے. ہم بھی سفر پہ نکلتے ہیں. آپ نے سینکڑوں مثالیں اپنے معاشرے میں دیکھی ہوگی، کس انداز سے بن سور کے یہ نکلتا ہے اور کس شان سے نکلتا ہے، کس ٹھاٹ سے نکلتا ہے. ماں باپ بھی دیکھتے ہیں کیا جوانی ہے، لیکن لوٹتا ہے خود نہیں لوٹتا، لوٹتی ہے تو اس کی میت لوٹتی ہے. یہ اللہ کو علم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کب اللہ کی جانب سے پیغام اجل آ جائے. تیاری کیجیے. روح پرواز کر دی ابھی. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ، رحمت کے فرشتے بھی پہنچتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی پہنچتے ہیں. رحمت والے فرشتوں کا کہنا ہے جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، توبہ کی نیت سے نکلا تھا، اب تو اس کا حق ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں سمیٹ لیا جائے. عذاب والے فرشتے کہتے ہیں انہ لم یعمل خیرا قط، نیکی تو کبھی اس نے کی نہیں ہے. اب ارادہ نیک تھا، نیکی کی جانب چلا ہے. اللہ کی قدردانی دیکھیے، آدمی کی صورت میں ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا جگہ ماپ لیجئے، جس کی جانب جا رہا تھا اس کو بھی ماپ لیجئے، جدھر سے آ رہا تھا اس کو بھی ماپ لیجئے. روایت کے الفاظ ہے جدھر کو جا رہا تھا حکم ربانی ہوتا ہے اس زمین کو کہ سکڑ جائیے. جگہ کو ماپا گیا، جدھر جا رہا تھا ایک بالش اس نیک بستی کی جانب قریب تھا. فغفر له، اعلان ہوتا ہے جنت کا مہمان بنا دیا جاتا ہے. نیکی تو کوئی بھی نہیں تھی، لیکن نیکی کی جانب چلنا، ارادہ سچا ہو، ارادہ اچھا ہو، نیت خوبصورت ہو. جب مائل ہو بندہ اللہ ذوالجلال کی جانب، فکر لگ جائے اللہ راضی ہو جائے. فکر لگ جائے اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ چلنا بھی اللہ ذوالجلال کو کتنا محبوب ہوا کرتا ہے. اللہ کی قدردانی دیکھیے. صحیح بخاری 7537 نمبر، صحیح مسلم 2675 نمبر، جامع ترمذی 3603 نمبر. فرمایا اذا تقرب عبدی، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے ایک بالش قریب ہوتا ہے تقربت منہ ذراعا، میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. یہ ایک ہاتھ چلتا ہے میں 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. یہ چل کے آتا ہے میں رحمت کے اعتبار سے دوڑ کر کے آتا ہوں. کیا مطلب؟ اس کے آنے میں دیر ہے،
اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کے اسے سمیٹنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی. کس وجہ سے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ میرا رب بڑا ہی قدردان ہے، وہ قدر کرتا ہے، نیکی کی قدر کرتا ہے، اور اتنی بڑی تعظیم اور قدر کرتا ہے آخرت میں تو اللہ ذوالجلال کی نوازشیں، عنایتیں اس نیکی کی وجہ سے انسان کو دیکھنے کو ملے گی. اللہ دنیا میں بھی دکھا دیا کرتے ہیں، دنیا میں بھی دکھا دیا کرتے ہیں. صحیح بخاری 2333 نمبر، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. بینما ثلاثة نفر یمشون، 3 مسافر جا رہے تھے نا، بارش برسنے لگتی ہے، تیز آندھی چلنے لگتی ہے، یہ ایک غار میں پہنچتے ہیں، اوپر سے ایک بھاری پتھر گرتا ہے، غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وقت گزرنے پہ زور لگاتے ہیں، ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، مایوسیاں بڑھنے لگتی ہیں. فقال بعضهم لبعض، ایک کہنے والا کہتا ہے انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، آج اپنی اپنی نیکی کو یاد کیجئے، اسے اللہ کے سامنے پیش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے. ممکن ہے اللہ ذوالجلال اس نیک عمل کے بدلے آج کی اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. دیکھنے میں تو موت ہی موت تھی کہ بس بیٹھے بیٹھے بس جائیں. قال احدهم، ان تینوں میں سے ایک بولتا ہے اللہم انه كان لي والدان شيخان كبيران، اے اللہ تو جانتا ہے نا میرے ماں باپ تھے، بوڑھے تھے. آپ اپنے اپنے گھروں میں بھی دیکھیں کس کس کے پاس بزرگ والدین کی نعمت ہے. دنیا جہان کی نعمتیں ایک جانب، ایمان کے بعد کتنی بڑی نعمت ہے یہ. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ من بر الوالدہ. اتنی بڑی تعلیمات اور تربیت بھی اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی میں اس سے بڑا عمل مجھے سمجھ میں نہیں آیا. والدہ زندہ ہو اس کی خدمت کر لو، خدمت کرنے والے کو کس طرح اللہ اپنا بنا لیا کرتے ہیں. جس کو اللہ اپنا بنا لیا اس کو ہم چاہیے کیا؟ اے اللہ تو جانتا ہے نا میرے بوڑھے والدین تھے، ولی صبیۃ صغار، یہ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے نا والد سے پوچھیے، والدہ سے پوچھیے، بچے تو ویسے ہی پھول ہوتے ہیں، ماں باپ کو کتنے پیارے لگتے ہیں. یا اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا تھا، فَإِذَا عُفْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، یا اللہ تو جانتا ہے نا میں آتا تھا دودھ دونے کے بعد فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ، اللہ میں دودھ پلاتا تھا پہلے اپنے بھائی باپ کو پلاتا تھا. یا اللہ ایک دن میں لیٹ ہو جاتا ہوں، جب میں گھر میں واپس پہنچتا ہوں فَوَجَدْتُهُ نَامًا، میرے بھائی باپ تو سو گئے، میں نے حسب ترتیب دودھ تو بنا لیا، ماں باپ سو رہے تھے اور بچے تھے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے. جب اولادیں کسی بھی وجہ سے رویا کرتی ہیں ماں باپ کس طرح تڑپ جاتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ تو میرے بھائیوں اور کس انداز سے جھنجھوڑتے ہیں. فرمایا وَالصِّبْيَةُ يَتَبَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِي، اے اللہ بچے میرے پاؤں پکڑ پکڑ کے روتے رہے.
بھوک کی شدت کی وجہ سے بچوں کو پلاتا نہیں تھا، ماں باپ کو اٹھاتا نہیں تھا، ماں باپ کو جگایا نہیں، نیند خراب نہ ہو، بچوں کو پلایا نہیں، احترام کے خلاف نہ ہو جائے۔ حتی طلع الفجر، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا، آج کی اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی تھی لیکن کی اللہ کے لیے تھی، پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرکنے لگتا ہے۔ دوسرا بولا اللہم انہا کانت لی بنت عم، اے اللہ چچا کی بیٹی تھی، یا اللہ تو جانتا ہے، تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، میں اس کی جانب مائل ہونے لگتا ہوں، بات آگے بڑھنے لگتی ہے، 100 دینار پہ بات طے ہو جاتی ہے، کرتے کرتے 100 دینار بنا لیتا ہوں۔ اب وہ بھی اکیلی تھی، میں بھی اکیلا تھا، یا اللہ کوئی چیز مانے نہیں تھی، اس کی زبان سے نکلا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یا اللہ میں نے اس گناہ کو چھوڑا تھا، تیری رضا کے لیے چھوڑا تھا۔ ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ تیرے لیے کیا تھا، تیرے لیے کیا تھا، یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ تیسرا بولتا ہے یا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا، لیکن جب مزدوری کا وقت آیا میں نے وہ مزدوری دینے سے انکار کر دیا، ان پیسوں سے کاروبار آگے بڑھتا ہے، بہت سے جانور بن جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے وہی مزدور پہنچتا ہے، کہتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اے میرے مالک میں نے وہ جتنے بھی جانور تھے اس کی مزدوری سے آگے بڑھے ہوئے تھے، میں نے سارے کے سارے کہا لے جاؤ، کہا مذاق کرتے ہو، کہا نہیں، یا اللہ اس نے وہ سارے کے سارے لیے اور اپنی راہ پہ چل پڑا۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اسی کا مال تھا، میں نے اسی کو دے دیا، اے اللہ اگر تیرے لیے کیا تھا میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پتھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ سے نکلتے ہیں، سفر جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے صحیح بخاری کی یہ روایت 3 بڑی ہی مہم باتیں ہمارے لیے بیان کر جاتی ہے۔ دل میں اللہ کے خوف کی میرا رب بڑی قدر کیا کرتا ہے، کی جانے والی امانت داری کی میرا رب بڑی قدر کیا کرتا ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کی میرا رب بڑی قدر کیا کرتا ہے۔ میرا رب کتنا بڑا قدردان ہے، ذرا سوچ کر تو دیکھیے، آج دنیا میں جہاں انسان اکٹھے رہتے ہو، اتار چڑھاؤ، طبیعتوں کا تضاد وہ تو لازم ہے نا، کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ بشری تقاضے کو دیکھتے ہوئے اسے معاف کر دیتے ہو، لیکن معاف کرنے والا جو بدلہ لے سکتا ہو اس کی بات، ایک تو ویسے ہی ایک چودھری ہے، ایک کام کرنے والا ان کا تو موازنہ ہی نہیں، بدلہ لے سکتے ہیں لیکن معاف کر دیتے ہیں۔ میرا رب کتنی قدر کرتا ہے۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن ابی داؤد میں 4777 نمبر، جامع ترمذی میں 2493 نمبر، سنن ابن ماجہ میں 4186 نمبر اور مسند احمد میں 15637 نمبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا، وہ بندہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَفِّذَهُ،
بدلہ لینے کی ہمت ہے، طاقت ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتے۔ میرا رب کیا قدر کرے گا؟ دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، یوم قیامت پوری کائنات اکٹھی ہوگی، پوری کی پوری آدمیت کی موجودگی میں میرا رب اعلان فرمائے گا، سامنے لایا جائے گا، کہا جائے گا تو نے میرے لیے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا تھا، ضبط کیا تھا، معاف کر دیا تھا۔ یہ جنتی حوریں ہیں جس کا چاہو ہاتھ تھام لو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری جنت کے مہمان بن جاؤ۔ فإن اللہ شاکر علیم، میرا رب بڑا قدردان ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گھروں کو لوٹتے ہو، 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ ذوالجلال سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو اللہ پھر بھی سارے معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی 697 نمبر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد 4 رکعات ادا کی، ثم نام، پھر سو گئے۔ جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ 72-73 نمبر فرمایا من صلی 4 بعد العشاء، جو 4 رکعتیں پڑھتا ہے، کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں پڑھتا ہے عشاء کے فرضوں کے بعد، کن کقدرہن من لیلۃ القدر، یہ پڑھتا تو 4 رکعتیں ہیں، اللہ ذوالجلال لیلۃ القدر جیسی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام 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 هي حتى مطلع الفجر۔ ایک رات کی عبادت ہوتی ہے 1000 مہینوں کے مقابلے میں اللہ ذوالجلال اس کا ثواب بنا دیا کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ، 4 رکعتیں پڑھتا ہے لا يفصل بینہن بتسلیم، اکٹھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے عشاء کے بعد، پڑھتا تو 4 رکعتیں ہیں، اللہ ذوالجلال لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کتنے بڑے قدردان ہے۔ صحیح الترغیب 638 نمبر روایت، فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، من قرأ 10 آیات فی لیلۃ کتب له قنطار من الاجر، رات کا وقت ہے جو 10 آیتیں پڑھتا ہے، 10 آیتیں، آپ سورہ الفاتحہ کو دیکھیں 7 آیتیں بن جاتی ہیں، زیادہ لمبا چوڑا اور کچھ نہیں آتا، آپ سورہ اخلاص ملاتے ہو 7 اور 3 10 آیتیں بن جاتی ہیں۔ فرمایا 10 آیتیں پڑھ لیتے ہو اللہ ذوالجلال
تمہارے نامہ اعمال میں ایک خزانہ لکھ دیا کرتے ہیں. ایک چودھری جو ڈھیرے میں بیٹھا ہو وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، اپنی شان کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق نکالتا ہے، لیکن میرا رب دینے پہ آئے اپنی شان کے مطابق نواز دیا کرتے. 10 آیتیں پڑھتے ہو اللہ ایک خزانہ لکھ دیتے ہیں، اور اس کو دنیا کے مقابلے میں لاؤ گے وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتنا بڑا خزانہ ہے، پوری دنیا کو بھی بیچ کے آ جاؤ اس خزانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، اللہ کے گھر میں آئے ہو، کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے کتنی کو کوئی قدر کرے گا، لیکن آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو میرا رب کتنا قدردان ہے. صحیح الجامع 6405 نمبر اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پر وقت غسل کر کے آتا ہے، اہتمام کر کے آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، وہ سمع کان لگا کے بیٹھتا ہے، پورے شوق سے سنتا ہے، پوری توجہ سے سنتا ہے. اور بھئی یہ نہیں دیکھا کرو بیان کرنے والا کون ہے، ہمیشہ دیکھو بات کس کی ہے، اللہ کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. آج کسی بڑے کا کوئی نام لے، اس بڑے کے نام کی وجہ سے اس کی بات پہ توجہ دی جائے. اللہ کے نبی سے دنیا میں بڑا اللہ نے بنایا ہی کون ہے؟ اللہ کی بات سے بڑی بات کس کی سکتی ہے؟ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے جس نے توفیق خاص سے نوازا ہے. کان لگا کے سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، نماز جمعہ سے فارغ ہو کے واپس پہنچتا ہے. میرے رب کی قدر کا اندازہ تو کیجیے. آنے اور جانے میں جتنے قدم لگتے ہیں، ہر قدم کے بدلے عمل سنت اجر صیامها وقیامها، پورے سال کے روزے اور پورے سال کی تہجد کا میرا رب ثواب دیتے. 200 قدم اگر چلنے میں استعمال ہوئے، آئے تو ایک جمعہ پڑھ کے واپس جاتے ہو، 200 سال کے روزے اور 200 سال کی تہجدیں میرا رب اس بندے کے نام اعمال میں شامل فرما دیتا ہے. فإن اللہ شاکر علیم. میرے رب کتنا بڑا قدردان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن نسائی میں 9994 نمبر روایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. جب آپ نے دیکھا وہ ذکر کر رہے تھے، آپ نے کہا میں ایسا ذکر نہ بتاؤں، ایک مرتبہ پڑھ لو گے اللہ ذوالجلال 24 گھنٹوں کے ذکر جیسا ثواب عطا فرمائیں گے. ایک بندہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے مقابلے میں آپ یہ دعا پڑھ لیں، سبحان اللہ عدد ما خلق وسبحان اللہ ملء ما خلق وسبحان اللہ عدد ما في الأرض والسماء وسبحان اللہ عدد ما أحصى كتابه وسبحان اللہ عدد كل شيء وسبحان اللہ ملء كل شيء وتقول الحمد للہ مثل ذلك. لفظ الحمدللہ کے ساتھ بھی انہی الفاظ کو دہرائیے. پڑھتے تو تم یہ دعا ہو، اللہ ذوالجلال 24 گھنٹوں کے ذکر جیسا نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا کرتے ہیں. فإن اللہ شاکر علیم. میرا رب بڑا ہی قدردان ہے. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنن ابن ماجہ میں 3810 نمبر روایت، جب کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور ہو گئی ہو، بوڑھی ہو گئی ہو، پہلے جیسی طاقت نہیں رہی، کوئی ذکر ہی بتا دیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبر اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ اگر کہتے ہو
اللہ اکبر. ہر شخص یہ جملہ تو بول سکتا ہے نا، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ڈگریوں کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ دل سے بولیے اللہ اکبر، معنی پہ غور کر کے بولیے اور اپنے دل میں ان جملوں کو اتارنے کے لیے بولیے. اے میرے مالک، دنیا سے بچانا، دنیا کی خوشنودی سے بچانا، ہمیشہ فکر دینا، اپنی رضا کی فکر دینا. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. مال بڑا نہیں ہے، عہدہ بڑا نہیں ہے، کرسی بڑی نہیں ہے، اور دنیا کی رضا میں بھاگنے والا سمجھتے فلاں راضی ہو جائے کیا ہو جائے گا، فلاں راضی ہو جائے یہ ہو جائے گا. نہیں، اللہ کی رضا سب سے بڑی، اور مقصود یہ ہونا چاہیے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہو، اللہ ذوالجلال 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرنے جیسا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. میرا رب اتنا بڑا قدردان ہے. فرمایا واحمد اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ کہو الحمدللہ الحمدللہ. یہ اللہ تیری ہی تعریف ہے. ہر بھائی بول تو سکتا ہے الحمدللہ. 100 مرتبہ الحمدللہ بولو گے، اللہ ذوالجلال 100 جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے جیسا ثواب عطا فرمائے گا. فسبح اللہ 100 مرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ بولتے ہو، خیر من 100 رقبہ، 100 غلام آزاد کرنے جیسا اللہ ذوالجلال ثواب عطا فرمائے. وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ المیزان. اللہ کی قدر کو یہاں لفظوں میں کیسے ڈھال دیا جائے. یہاں دل سے ایک بندہ بولتا ہے الحمدللہ، یہ تو رب کا فیصلہ ہے نا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ چھین کے بھی آزماتا ہے. کسی کو عطا کر دیا، کوئی امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے. یہ زندگی کے حالات ہیں. یہاں دکھ بھی ہے، یہاں سکھ بھی ہے، یہاں خوشیاں بھی ہے، یہاں غمیاں بھی ہے. حالات بدلتے ہیں، بدلتے رہے. اس بندے کا رب کے ساتھ تعلق بدلنا نہیں چاہیے. یہاں کسی کی والدہ کے ہاتھ میں اگر اختیار دے دیا جائے اپنے بیٹے کا نصیب لکھو، ایک ماں برا لفظ نہیں لکھتی. جو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے، میرے اور آپ کے نصیب میں برا کیسے لگ سکتا ہے؟ یقین کی بات ہے. تصور میں لاتے ہوئے یہ بندہ ہر حال میں بولے الحمدللہ. اللہ تیری ہی تعریف ہے. الحمدللہ. اللہ کتنی قدر فرماتے ہیں. یہاں صوبہ پنجاب کو دیکھیے، ملک پاکستان کو دیکھیے، اتنا بڑا رقبہ ہے. یہاں انڈیا کے مقابلے میں لے جائیے، پورے بر اعظم ایشیا کو دیکھیے، کتنے ملک ہے اس میں. ہاں، پورے 7 بر اعظموں کو ملا کر کے پوری زمین کا اندازہ کیجیے. 7 زمینیں، 7 آسمان اس ترازو میں لے جائیے جسے اللہ ذوالجلال نے نیکیوں اور بدیوں کو تولنے کے لیے رکھا. کہا پوری کائنات اس کو بھر نہیں سکتی. دل سے نکلا ہوا ایک جملہ الحمدللہ، لیکن نکلے دل کے ساتھ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے ساتھ، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کے ساتھ دل سے نکلنا الحمدللہ. اللہ وہ ترازو سارا نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. فإن اللہ شاکر علیم. میرا رب بڑا قدردان ہے. اللہ کی مخلوق کے معاملے میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، کانٹے نہیں بکھیرنے چاہیے. اللہ کی مخلوق کے معاملے میں تھوڑی سی کوشش جو ایک بندہ کر لیتا ہے، میرا رب اس کی کتنی قدر کرتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے میرے رب ہمیں حسد جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک فرمائے.
شریعت یہ چاہتی ہے دلوں میں حسد نہ رہے، بغض نہ رہے، نفرت نہ رہے، کینہ نہ رہے، تعصب نہ رہے، بلکہ محبت ہو، اخوت کا جذبہ ہو، احساس ہو، محبت ہو، مودت ہو، تڑپ ہو مخلوق کے ساتھ۔ ایسا تعلق جو بندہ بنا لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ہلکا سا کام بھی ہو اللہ کتنی قدر سے نوازتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت 1914 نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة۔ آپ نے کسی چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا، زیادہ خوشی میں جب آ جائے کس انداز سے کلا بازیاں لینے لگتا ہے، کلا بازیاں لینے لگتا ہے، پنجابی میں کھڑ بازیاں مارن لگ پئی خوشی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو جنت میں دیکھا خوشی سے اچھل رہا ہے، کلا بازیاں لے رہا ہے۔ جب پتہ چلا کس وجہ سے یہ مقام ملا، فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق كانت تؤذی الناس، ایک شاخ تھی جو آگے بڑھی ہوئی تھی، کسی درخت سے اس شاخ کو کاٹا ہے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا، نتیجے میں اللہ ذوالجلال نے جنت کا مہمان بنا دیا۔ پھر میرے بھائیوں آج سے ارادہ کیجیے، ارادہ خوبصورت ہو، زندگی گزرے گی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی، زندگی گزرے گی اللہ کی بندگی میں گزرے گی، زندگی گزرے گی اللہ کی کلام قرآن مجید سے ملنے والی تعلیمات کی روشنی کے مطابق ملے گی، اور زندگی گزرے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والی تعلیمات کے مطابق گزرے گی۔ اگر اس ارادے کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہو، معمولی سی نیکی کرتے ہو، اللہ ذوالجلال اس نیکی کی قدر یوں بھی کرتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 40، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا فَآتِتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ دوسرے مقام پہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں نیکی ایک کرتے ہو اللہ ذوالجلال ثواب 2 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور رغبت دلانے کے لیے اگلی بات بھی بیان کر دی، سورہ انعام آیت نمبر 107، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها۔ نیکی ایک کرتے ہو اللہ ذوالجلال ثواب 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اس سے بھی اگلی بات بیان فرما دی، سورہ البقرہ آیت نمبر 261، كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ۔ آپ ایک نیکی کرتے ہو، ارادہ خوبصورت ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال ثواب بڑھاتے ہوئے 700 گنا بڑھا چڑھا کر ثواب عطا فرماتے۔ اور سورہ البقرہ آیت نمبر 245، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اللہ ذوالجلال نیت کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے کتنا بڑھا دیتے ہیں آپ جتنا تصور کر سکتے ہو۔ جبکہ صحیح الجامع کی 6231 نمبر روایت پڑھتا تو یہ بندہ بازار میں داخل ہونے کی ایک دعا ہے، لیکن ثواب اتنا بڑا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے فرمایا کتب اللہ لہ 1000 حسنہ۔ خوبصورت ارادے کے ساتھ
نیکی تو ایک کرتا ہے، اللہ ذوالجلال 10 لاکھ گنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا سورہ النمل آیت نمبر 99، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ یہ نیت کی خوبصورتی ہے، آپ نیکی ایک کرتے ہو، اللہ ذوالجلال تمہاری زندگی کو خیر سے کر دیا کرتے ہیں، لیکن اس وقت جب ارادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 40، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جب ارادہ خوبصورت ہوتا ہے، آپ نیکی تو ایک کرتے ہو، اللہ ذوالجلال اجر عظیم سے نواز دیا کرتے ہیں۔ جس اجر کو اللہ ذوالجلال فرمائے کہ میں نے نوازنا ہے، بہت بڑے اجر سے نوازنا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے اور پھر اجر کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان باتوں کو ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے زندگی کے زاویے راہیں فکریں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ میرا رب فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، ان لوگوں نے اللہ ذوالجلال کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ صرف عظمت کو نہیں، اللہ کی محبت کو، اور اللہ ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے کس قدر تڑپ رکھتے ہیں، اس تڑپ اور محبت کو بھی نہ جانا ہے نہ پہچانا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیری غلطیاں زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، صرف ایک بات، شرک نہ لانا زندگی میں، توحید رکھنا، توحید رکھنا۔ اتنی بڑی بڑی غلطیاں اور گناہوں کے بوجھ لے کے آ جاتے ہو۔ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ دیکھتا ہوں کتنی غلطیاں لے کے آتے ہو، جتنی بھی غلطیاں لے کے آؤ، توحید لے کے آنا، میں ساری ہی معاف کر دوں گا۔ صرف معاف ہی نہیں کروں گا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق سے نوازے، ہمیں یہ فکر لگ جائے یہ زندگی امانت ہے، اللہ ذوالجلال کی جانب سے زندگی کی یہ بہاریں امانت ہے، یہ وقت اللہ ذوالجلال کی جانب سے امانت ہے، اور اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، اس نے مجھے اور آپ کو بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہلکی سی کوشش نیک ارادے کے ساتھ میں اور آپ کر لیں، میرا رب آپ کس طرح نوازتا ہے۔ آپ فرضی نماز پڑھتے ہو، خوبصورت انداز سے پڑھ لو، خوبصورت نیت سے پڑھ لو۔ میرے نبی کی زبان یہ کہتی ہے، آپ پڑھتے تو فرضی نماز ہو، اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیتے۔ آپ مسجد میں آتے ہو، خوبصورت ارادہ لے کے آتے ہو،
قرآن پڑھنا چاہتے ہو، ترجمہ پڑھنا چاہتے ہو، حدیث پڑھنا چاہتے ہو، دعا سیکھنا چاہتے ہو، آپ ایک لفظ بھی اگر کیوں نہ پڑھتے ہو، اللہ ذوالجلال پڑھتے تو ایک لفظ ہو، جاتے ہو حج کا ثواب لے کر کے واپس جاتے ہو۔ اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ کے لیے یہ آسانیاں رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال ان آسانیوں کو لینے کی اور اس فکر کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، اور جب بھی بلانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ میرے مولا، بلا شبہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، وعدے بھی ہم ہی کرتے ہیں، ہاں توڑتے بھی ہم ہی ہیں، وعدے بھی ہم ہی کرتے ہیں، بھول بھی ہم ہی جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اقرار ہے، ہمیں رکھنا اپنی نظر رحمت میں رکھنا، ہمیں رکھنا اپنی نظر کرم میں رکھنا، ہمیں رکھنا اپنی نظر حفاظت میں رکھنا۔ یا اللہ وہی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، اللہ تیری رحمت کی امید ہے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، اپنی نظر حفاظت میں رکھنا۔ جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنحال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سارے بھائیوں نے دعا کی درخواست کی، الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلم ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین اسلام کا بول بالا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو معمور ہے ظاہری طور پہ ان کے گھر بار مال و جان میں برکت عطا فرما۔ تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاں جہاں بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو تیرے دین کے چنیدہ بندے محنت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مسجد میں، کوئی مدرسے میں، یا اللہ ان کی کوششیں قبول فرما، غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ کفر کب سے لگا ہوا ہے کہ یہ دین کا کام کرنے والے، یہ دین کے کلے یہ بند ہو جائے۔ یا اللہ یہ تو کفر شروع سے چلا آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں غیب کے خزانوں سے ایسی قوت عطا فرما کہ تیرا دین بلند اور بلند ہوتا رہے، جب تک زندہ رہے دین کی خدمت خوبصورت نیت اور ارادے کے ساتھ کرتے رہے۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تیرے دین کی خدمت کرنے والے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اور بعد میں کام کرنے والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جو گھر ویران ہے اولاد سے، اللہ ذوالجلال نیک اور صالح گھروں کی رونق اولاد عطا فرما۔ قبر کی وحشت، تاریکی، تنہائی اور عذاب سے بچا، اور